السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سیگمنٹ میں ایسے اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں جن کو صرف ہیڈ لائن سے آگے بڑھ کر جاننے کی کوشش کرنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان میں عید میلاد النبی کے موقع پر مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی کے افسوسناک واقعات میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ سال 2023 کے ابتدائی 9 ماہ میں اب تک 700 سے زائد افراد دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے جا چکے ہیں، جن میں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری دونوں شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار فخر کاکا خیل نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کے کچھ اقتباسات ہم آپ کے لیے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ 30 ستمبر کو اسلام آباد کے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز CRSS کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خود کش حملوں اور دہشت گردی کے واقعات میں حال ہی میں کم از کم 69 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں انسانی جانوں کا ضیاع سال 2022 کے مقابلے میں 19% زیادہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ نے پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے جاری کردہ بیانات کی مدد سے جو اعداد و شمار مرتب کیے، ان کے مطابق فوج نے رواں سال اب تک دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں اور دہشت گردوں کے حملوں میں 214 فوجیوں اور افسران کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ مستونگ میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 52 افراد موت کا شکار ہوئے، جبکہ 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسی روز خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو کی مسجد میں پولیس کے مطابق نماز جمعہ کے دوران 2 موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کی فائرنگ سے ایک شدت پسند موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا مسجد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی اور کم از کم 3 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ ہمارے نامہ نگار نے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ مستونگ کو کیوں نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مستونگ میں 12 ربیع الاول کے جلوس پر خودکش حملہ حالیہ تاریخ میں دہشت گردی کا دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 5 سال پہلے جولائی سن 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سراج رئیسانی کے انتخابی جلسے پر خودکش حملے میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مستونگ حملے کے بعد کالعدم تنظیموں جماعت الاحرار اور تحریک طالبان پاکستان یا TTP نے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، لیکن دولت اسلامیہ یعنی داعش سے منسلک بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم بلوچستان حکومت نے تاحال ان دعووں کی تصدیق نہیں کی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حملے کے خدشات تھے، اس لیے لگ بھگ تمام بڑے شہروں میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ بلوچستان کے امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور اینکر شاہد رند کا کہنا ہے کہ مستونگ کو کوئٹہ کے بعد دوسرے نمبر پر دہشت گردی سے متاثرہ علاقہ قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 دہائیاں قبل یہ علاقہ شہتوت کے باغات اور شور مچاتے کاریزوں کے لیے مشہور تھا اور اسے تہواروں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں فرقہ وارانہ سرگرمیوں نے پنجے جما لیے ہیں۔ مستونگ دراصل ریاست قلات کا حصہ رہا ہے۔ یہاں ماضی میں قوم پرستانہ سیاست رہی ہے، لیکن جس طرح افغان جنگ کے دوران پورا ملک فرقہ پرستی کی لپیٹ میں آیا ہے، اسی طرح مستونگ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ پایا۔ سیکیورٹی ذرائع کا ماننا ہے کہ 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے سلسلے میں بڑے شہروں میں اور خصوصاً کوئٹہ میں سیکیورٹی کافی سخت تھی، اس لیے بڑے شہروں کے مقابلے میں مستونگ جیسے علاقوں میں عسکریت پسندوں کے لیے کامیاب حملہ کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔
شاہد رند کا کہنا تھا کہ مصدوم میں حالیہ عرصے کے دوران کافی تبدیلی آئی ہے۔ یہاں دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کی پہلے اکثریت تھی، اب بریلوی مکتبہ فکر کی سرگرمیاں بھی نظر آنے لگی ہیں۔ پاکستان کی فورسز نے داعش سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف مصدوم میں جون سن 2017 میں 3 روزہ آپریشن کیا تھا۔ اس آپریشن کے بعد فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ مصدوم کے کوہ سیاہ اور کوہ ماران کے غاروں میں چھپے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جس کے دوران ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کا تعلق لشکر جھنگوی العالمی سے تھا۔ بیان میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا تھا کہ یہ جنگجو داعش سے کسی نہ کسی حوالے سے جڑے ہوئے تھے۔ پاکستان کے دیگر سرحدی علاقوں کی طرح مصدوم بھی افغانستان کی سرحد سے قریب ہونے کی وجہ سے خطرے کی زد میں ہے، جہاں وقتاً فوقتاً سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ رواں برس فروری میں بھی یہاں 2 لیویز اہلکاروں کو گھات لگا کر قتل کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق پاکستانی عسکریت پسند تنظیموں کی سرحدی علاقوں میں موجودگی نے نہ صرف ان تنظیموں کے آپس میں روابط کو مضبوط کیا ہے، بلکہ عالمی تنظیموں کے ساتھ رابطوں کی بحالی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں داعش نے کیسے جنم لیا؟ بلوچستان میں داعش مختلف تنظیموں کے افراد کی شمولیت کے بعد ابھری ہے۔ داعش کی سرگرمیوں کی خبر رکھنے والے خیبر پختونخوا کے سینئر صحافی ناصر داوڑ کہتے ہیں کہ داعش نے سن 2014 میں ٹی ٹی پی کے سابق سربراہ ملا فضل اللہ کے دور میں ہی اپنے قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شام سے داعش کے ایک وفد نے سن 2014 میں افغانستان کا دورہ کیا تھا اور ٹی ٹی پی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں نے شمولیت سے معذرت کر لی تھی۔ واضح رہے کہ سن 2009 میں سوات آپریشن کے بعد ٹی ٹی پی کے رہنما ملا فضل اللہ افغانستان کے صوبے کنڑ فرار ہو گئے تھے، جہاں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد ملا فضل اللہ کو ٹی ٹی پی کا سربراہ چنا گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب داعش نے شام سے اس خطے کی جانب اپنی موجودگی کے لیے کوششیں تیز کر دی تھیں۔ ناصر داوڑ کے مطابق شام کے وفد نے سن 2014 میں ہی بلوچستان کے مختلف گروہوں سے ملاقاتیں کی تھیں، جس کے بعد کالعدم تنظیموں کے کئی جنگجو داعش میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو کالعدم لشکر جھنگوی العالمی کا حصہ رہے تھے۔ لشکر جھنگوی العالمی دراصل لشکر جھنگوی کا ہی ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے۔ متشدد فرقہ وارانہ نظریات کے باعث لشکر جھنگوی العالمی جیسی تنظیموں کا داعش کی طرف مائل ہونا نظریاتی طور پر ایک فطری اتحاد تھا۔ واضح رہے کہ سن 2096 میں سپاہ صحابہ سے ٹوٹ کر لشکر جھنگوی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لشکر جھنگوی کے مختلف گروپ سامنے آتے گئے، جن میں لشکر جھنگوی العالمی سمیت 7 گروپ شامل ہیں۔ یہ گروپ ملک بھر میں اور خصوصاً کراچی اور کوئٹہ میں سرگرم رہے۔ صحافی ناصر داوڑ کہتے ہیں کہ لشکر جھنگوی کے سربراہان کی یکے بعد دیگرے اموات کے بعد ان کے جنگجو اور کارکن بکھر گئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں تو ان کی اکثریت کالعدم ٹی ٹی پی میں ہی کام کرنے لگی تھی، لیکن جب داعش نے اپنے پیر جمانا شروع کیے تو ان کے رجحانات داعش کی طرف ہو گئے۔ لگ بھگ یہی صورتحال ملک کے باقی حصوں میں بھی ہوگی۔ خیال رہے کہ لشکر جھنگوی کے بانی اور سابق امیر ملک اسحاق اپنے 14 ساتھیوں سمیت جولائی سن 2015 میں پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے راہ ہے؟ دوسری طرف پاکستان کے نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کوئٹہ میں مصدوم واقعے پر پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارتی ایجنسی را ملوث ہے۔
भारत की तरफ से पाकिस्तानी वजीर के इल्ज़ाम पर अभी कोई रद्द अमल नहीं आया है। दोनों जनूबी एशियाई ममालिक के ताल्लुकात कई सालों से मुंजमद चले आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर अपने मुल्कों में बदअमनी फैलाने के इल्ज़ामात लगाते हैं। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला बुग़्ती के मुताबिक हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है। उनका कहना है कि हुकूमत दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उनका कहना था कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि दहशतगर्दों को कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है। दहशतगर्दी के इन वाक़यात को शिद्दत पसंदी से जोड़ना किस हद तक मुनासिब है और उनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने ज़रूरी हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।